बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद जावेद शाह, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नाकाम रहे। उसकी बुनियादी वजह उनके फिटनेस के इशू हैं, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा वो भी नाकाम रहे, 8वें नंबर पर गए। जहां तक अरशद नदीम का ताल्लुक है वो 10वें नंबर पर है। लेकिन इसमें गौरतलब बात यह कि श्रीलंका के रोमेश जो हैं और भारत के सचिन जो है वो बिलतरतीब 7वीं और 4थी पोजीशन पर रहे। गोल्ड मेडल हासिल किया कीशॉन वॉकट ने, जिनका ताल्लुक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से है, और उनके करीबी कनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जबकि यूएस के ब्रोंज मेडलिस्ट रहे कर्टिस थॉमसन। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वुमेन्स के दरमियान इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है। पाकिस्तान 259 रन बनाकर पहला ओडीआई पाकिस्तान की वुमेन टीम हार चुकी है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो एशिया कप जो कि बड़ी कवटेड ट्रॉफी है और अब उसमें काफी मुतनाज़े सूरत हाल भी है, वहां पर भारत और ओमान के दरमियान मैच जारी है। हाफिज इमरान पाकिस्तान की के जो मीडिया है, स्पोर्ट्स का जो मीडिया है, उसमें नौजवानों में सबसे आगे हैं। ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं जो कोर इशू है वो है एशिया कप में भारत ने जिस तरीके से पायल्यूट किया है सारे माहौल को, और जिस तरीके से उनके बहुत से इदारे अफराद जो हैं वो इसमें शामिल हाल हैं। क्या कुछ हुआ इस वक्त जो जिस स्पिरिट से ये इवेंट जारी है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इस हवाले से इससे क्या जद पहुंची है, क्या नुकसान पहुंचा है? जी हाफिज साहब। राजेश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, पाकिस्तान मसला उठाना चाहिए था अक़वाम आलम के सामने। वो कप्तान सूर्य कुमार यादव की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले जब वो प्रेजेंटर से बात कर रहे थे तो उस वक्त जो उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, उन चीजों को अवाम के सामने, दुनिया के सामने रखना चाहिए था और उस पर अपना केस खड़ा करना चाहिए था कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद जब आप खेल के मैदान में मौजूद हैं तो खेल के मैदान में आपको खेल की बात करनी है और खेल के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि आप अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के तर्जुमान बनकर वहां पर खड़े हो जाएं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक गलती ये हुई और उसके बाद ये भी खबरें सामने आई कि वो बाइकआउट की तरफ चले जाएंगे। और उसके साथ साथ बाइकआउट से पहले जब पाकिस्तान टीम के मैनेजर और कप्तान दोनों ये पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, इनको आकर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। और ना सिर्फ उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी सूर्य कुमार यादव की, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया को वहां पर ये बताना चाहिए था कि ये मामला ऐसे नहीं है। और पछतावे से क्या हो, जब चिड़ियां छुप गई खेत, तो आप इंतजार क्यों करते रहे? आप क्या तवक्को करते हैं कि जब आप भारत से मैच खेल रहे होंगे और मौजूदा हालात में कि जब आपने उनकी पिटाई लगाई है जंग के मैदान में, तो आपको क्या जरूरत है कि आप इतने ज्यादा दफाई हिकमत अमली के तहत या फिर आप उनके साथ बाहों में बाहें डालने वाली सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं? तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की सतह पर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर एक के बाद एक गलती हुई है। तो एक 2 नेशन 3 अथॉरिटी हुकूमत को कायम करनी चाहिए, जहां पर लोगों को सारा साल ये बताया जाए कि इस मुल्क का कयाम क्यों अमल में आता है, क्योंकि आज भी लोग इस हवाले से सवालात करते हैं और लोगों को, नौजवान नस्ल तक ये पैगाम जाना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक भारत का है, इस मामले में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को इस हद तक ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि उन्होंने खेल के साथ साथ अगर उनके मुल्क के हवाले से कोई बात होती है तो आप में इतनी ज़हनी सलाहियत, आपके पास इतनी राब्ते के ज़राए और इतनी वसाइल और अल्फाज होने चाहिए कि आप उसको बगैर मुतनाज़ा हुए कोई भी बात कर सकें। तो ये करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। तो वो तो आलूदगी फैलाएंगे, उनके वो तो आलूदगी की फैक्ट्री है और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बातें करके ये एक मरतबा से फिर साबित किया है। और रद्द अमल पाकिस्तान का इससे बेहतर होता तो भारत कटहरे में जाता। और भारत में भी ये आवाजें बुलंद हो रही हैं कि उनकी सतह पर, हुकूमत की सतह पर जिस अंदाज से इस वक्त खेल को दागदार किया जा रहा है, ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। और इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका समेत तमाम ममालिक क्रिकेट खेलने वाले, बिलखुसूस टेस्ट स्टेटस के हामिल ममालिक को खड़ा होना पड़ेगा और इन मामलात में एक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, जो कि किसी भी मुल्क की हिमायत की बजाय खेल की रूह की हिमायत और खेल के बेहतर मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान
इसमें दुनिया के तमाम अहम ममालिक को साथ मिला सकता है और बातचीत करनी चाहिए। ये बंद कमरे में बैठकर काम होने वाले नहीं है। और तो मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों को होना जरूरी है जो उनको फौरी तौर पर बताएं कि साथ ये काम करना पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। जैसा कि रमीज राजा साहब और मोहसिन नकवी साहब के पास जब गए नजम सेठी साहब, तो उन्होंने उनको जो मशवरे दिए इस मामले में, तो उनको अपने इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो उनको बता सकें और उनमें सुनने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में क्या हिकमत जमनी होनी चाहिए? अभी खवातीन का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है इसी महीने के आखिर में, तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकतें करते रहेंगे। इनके बस की बात नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो एक सतही शेर को अल्लामा इकबाल से मंसूब कर देते हैं, शायर मशरिक से, और पाकिस्तान टीम के कप्तान वो बोल देता है और ये उसको पब्लिश कर देते हैं और ये उसकी तस्वीर भी नहीं करते। कुछ हमारे क्रिकेटर्स और नॉन क्रिकेटर खवातीन भी और मर्द हजरात भी जो है वो सिर्फ इस तरीके से प्रोग्राम पेश करते हैं कि शायद वहाँ की ऑडियंसशिप या व्यूवरशिप मिल जाए। ये अफसोसनाक बात है। अच्छा किया कि आपने आखिर में इस सब भी निशानदेही कर दी है। हाफिज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तजियाकार और एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान। सामईन कराम, हमने 14 तारीख को देख लिया आईसीसी के जो मैच रेफरी थे पाइक्रॉफ्ट, उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जो कि एक मैच के मुंतज़िम आला की हैसियत से उनके शान निशान नहीं। इस सूरत हाल के हवाले से एक 22 ट्रोल सामने आया जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजा तौर पर एक इतराज पर मुश्तमिल खत लिखा आईसीसी को, और आईसीसी ने एक उस सिलसिले में बात की है जो बड़ी मुहब्बम सी है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सूरत हाल क्या है, ये जो मैच रेफरी हैं इनकी जो कांग्रेस पोजीशन है वो क्या होती है, इनके फराइज मनसबी क्या है, और एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, इन्होंने जो कुछ किया, आया इन्होंने अपने ड्यूटी थी उससे तजावुज किया या नहीं किया। हम बात करेंगे और ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो कि बुनियादी तौर पर एजुकेशनिस्ट हैं लेकिन प्रोफेशनली वो आईसीसी के रेफरी रह चुके हैं। हुकूमत पंजाब में अहम ओहदे पर भी फायद रहे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। मोहम्मद अनीस साहब हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इसमें जो अहम सवाल है, जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे करूंगा। जो बातें पीसीबी के जराये से या एक इंडिपेंडेंट मीडिया के जराये से हमारे इल्म में है वो ये है कि पाइक्रॉफ्ट ने कन्वे किया at a nick of a time, either manager or the captain के you are not going to shake hand with सूर्या कुमार यादव। उन्होंने ये कहा है और मैं आपको ये पास ऑन कर रहा हूं। जिस वक्त भी किया उन्होंने, वक्त से मैच से पहले किया, टॉस के दौरान किया, आप मुझे बताएं कि ये इनके फराइज मनसबी में शामिल था? हाँ जी, ये नॉर्मली सारा कुछ जो है ना स्पिरिट ऑफ गेम के तहत हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ चीज अगर आपने करनी है, इसका असर मैच पे होना है या किसी भी हवाले से वो मैच से मुंसलिक है, तो वो क्या नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है कि हर इवेंट का एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जिसको डायरेक्टर टूर्नामेंट भी कहते हैं, डायरेक्टर इवेंट भी कहते हैं। वो जिम्मेदारी उसकी होती है कि इस तरह की सिचुएशन में कोई शेक हैंड होना है या कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना था कि जी एक नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के हम काम करेंगे, और नॉर्मल प्रैक्टिस ये क्या है, कोई शेक हैंड होना है, वो टॉस टाइम पे भी होना है, मैच के कंक्लूजन पे भी होना है, और मैच प्रोसीडिंग्स के बाद जो सेरेमनी होती है दोनों टीमों ने लाइन अप होकर हाथ में लाना है। इन दोनों में से कोई, तीनों में से कोई चीज भी अगर होनी है तो वो डायरेक्टर टूर्नामेंट के इल्म में होता है, जो रिस्पेक्टिव टीम है बताती है कि हम ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। बदमज़गी ये पैदा हुई है, जो हमारे सुनने वाले जो है वो चाहेंगे कि उनको पता चले, उनके इल्म में आए। एक तो पहली ये है कि हाथ ना मिलाने वाली एक रस्म डल गई, जो इब्तिदाइया होता है ना किसी आइन का, कानून का, उसके सामने उससे पहले एक, जैसे आप प्रीएम्बल्स अपनी जुबान में कहते हैं, तय कर लिए जाते हैं कि ये स्पिरिट है इस कानून की, ज़ाब्ते की, इस इदारे की। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि उसमें फिर कानून आ जाता है, यानी लॉ आ जाता है, उसमें कंडक्ट आ जाता है, सारी चीज, जुर्माने वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये जो स्पिरिट है, एक तो ये चीज उसके खिलाफ थी। मैं नहीं समझता अगर सूर्या कुमार गए हैं या उनके जो मैनेजर गए हैं टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास, उन्होंने कहा जी हमने ये करने वाले हैं, तो वो उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज है कि इसको रिस्पॉन्ड करने के हवाले से फिर जो मैनेजर साहब हैं या जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, वो वहां पे वो बेवकूफ लोग नहीं है। इसमें इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स उनका क्या था, हमने हाथ नहीं मिलाना। अगर हाथ नहीं मिलाना या कुछ नहीं करना तो फिर ये सारी कार्रवाई अगर पहले पता चल गई है, नोट डाउन कर ली है पाकिस्तान की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें मैनेजर
اور ہیڈ کوچ اور پھر ظاہر ہے کہ کپتان بھی شامل ہیں, تو پھر یہ اتنا شور و گل کیوں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ نک آف دا ٹائم بتایا گیا ہے, اور اس پر پاکستان کی ٹیم اور کرکٹ بورڈ نے جو ایک شکایت کی, اس کا آئی سی سی نے ایک سوبر یا ایک زو مانی سا جواب دیا ہے. اور آپ یو اے ای سے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ابو دھابی اور دبئی میں کتنا فرق ہے. اگر رچی رچرڈسن جو ایک اور اس ایونٹ کے میچ ریفری ہیں وہ ابو ظبی میں ہیں, وہ دبئی نہیں آ سکتے, تو میرے خیال میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. یہ 14 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, تو پھر وہ جو ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بہتر صورتحال آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی تھی؟ راجا صاحب اس میں بڑا آسان سا ہے, کیونکہ یہ جو میچ آفیشلز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ کرتی ہے. ریگولیٹری باڈی اس ایونٹ میں ایشین کرکٹ کونسل اور دوسری طرف آئی سی سی ہے. آلٹرنیٹ ارینجمنٹ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ریفری کی شکل میں, تو جو کہ میری پریکٹس میں ایسے آیا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا, لیکن ایک فورس میجورے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں کہ جو بیونڈ یور کنٹرول ہیں ہو جائے, تو اس صورت میں امیڈیٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرا ریفری یا تیسرا ریفری اس ٹورنامنٹ کا ہے وہ انہوں نے اس کو کال کر لیا جاتا ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو وہی بلی بات آ گئی کہ وہ جو ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ہے اس کے ذمہ واری میں آ جاتا ہے کہ if natural crisis arises تو میرے پاس سیکنڈ ارینجمنٹ ریفری کی شکل میں کیا ہوگا اور امپائر کی شکل میں کیا ہوگا, کیونکہ امپائر تو نمبر آف امپائرز ہوتے ہیں, ایک میچ میں 4 پتہ آپ کو امپائرز کام کرتے ہیں, وہ تو آلٹرنیٹ کر لیتے ہیں. ریفری کا آلٹرنیٹ کیونکہ یہ ریکارڈ پہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ کوئی انہوں نے کیا ہوا تھا کہ نہیں کیا ہوا تھا, لیکن نارملی لوکل بندہ کوئی نہیں لیا جاتا, وہ آئی سی سی کا ہی یا اے سی سی اے کا جو اپرووڈ ہے ریفری وہی لیا جائے گا نارملی. یہاں پہ اس میں ایک اور آپ کی انپٹ لینی ہے, اگر جب انڈیا اور پاکستان جیسا ہائی پروفائل ایک میچ ہونا ہے تو پھر آپ کو تگڑا بندہ لینا چاہیے. یہ راجا صاحب بڑا ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر بندے کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ پہ اور ثوابدید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت آئی سی سی کے پاس میرا خیال 5 یا 6 ریفری ہیں جو پوری دنیا کی کرکٹ کو جو ہے نا ریگولیٹ کرتے ہیں آن بہاف آف آئی سی سی. اب جتنی بڑی کرکٹ ہو گئی ہے اور اس میں اگر آپ پورا اسکیجول دیکھیں تو نمبر آف میچز جو ہے نا پورے سال میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں ٹیسٹ میچ بھی ہیں, T20s بھی ہیں اور ون ڈے میچز بھی ہیں, اور اس میں اگر آپ اس کا پرپورشنیٹلی کریں گے تو باقی ریفری جو ہیں جیسے رچی رچرڈسن ہے, وہ اس کے بعد ہمارے وہ ڈیوڈ بون ہے, یا اس کے بعد رنجن مدوگالے ہیں, یہ 4, اور ایک وہ انگلینڈ کے ہیں, کیا نام ہے ذہن میں نام نہیں آ رہا, براڈ تو ریٹائر ہو گئے. ہاں نہیں, براڈ نہیں ریٹائر, ابھی اسٹل ورکنگ دیر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 لوگ ہیں, انہوں نے پوری کرکٹ کو ریگولیٹ کرنا ہے آن بہاف آف آئی سی سی. تو اگر آپ باقی ریفریز کی بھی اگر وہ ایک نکال لیں گے نا ایک میچز کی ایک پرسنٹیج, تو مور اور لیس اتنی ہی بنے گی. اگر فائی کراس میں خیال میں بس میں یاد ہے, میں آپ کو کسی کنٹروورشل فریم میں نہیں لے جانا چاہتا, صرف اتنا بتائیے کہ یہ ساری صورتحال جو پائیکرافٹ نے ہینڈل کی ہے, کیا یہ کہہ کے اپنے آپ کو بریوزما قرار دے سکتے ہیں کہ مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی؟ نو, میں اس کی حق میں نہیں ہوں. اٹس ناٹ اے مس کمیونیکیشن, اٹ لکس ایز اے پلانڈ ایکٹیویٹی کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ نارملی ریفری کی ڈومین میں یہ نہیں آتا کہ وہ یہ کہے ایٹ دا ٹائم آف ٹاس کہ جی آپ شیک ہینڈ نہیں کریں گے جی. اگر اس کو وہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر وہ ایسی سچویشن تھی تو یہ بہت میچ کی ٹاس ٹائم سے پہلے یہ چیز سیٹل ہونی چاہیے تھی کہ یہ نہیں ہوگی. آپ نے کبھی میچ ریفری کسی کیمرمین کو کہا کہ یہ تم نے شوٹ نہیں کرنا, یا جو ہوسٹ براڈ کاسٹر ہیں, جو آفیشیل براڈ کاسٹر کو کہو کہ یہ دکھانا یہ نہیں دکھانا؟ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں, کیا یہ ثوابدید ہے؟ ایز اے ریفری کا جو رول ہے وہ میچ کا سپروائزر ہے. جس طرح فٹ بال میں وہ میچ کمشنر ہوتا ہے, ساری پروسیڈنگ اس کے سامنے ہوتی ہیں. وہ ایسی چیزیں نہیں کر سکتا جو کہ اسپرٹ آف دا گیم کے خلاف جائیں گی, جو میچ کو ڈسریپیوٹ کریں گی. وہ کسی براڈ کاسٹر کو یہ کیوں کہے گا کہ یہ چیز دکھائیں یہ چیز نہ دکھائیں, کیونکہ وہ براڈ کاسٹر کا ایک اپنی ڈومین ہے, ریفری کی اپنی ڈومین ہے. پائیکرافٹ کے بارے میں پاکستان میں آ کر میچز میں کھڑے ہونے کے حوالے سے کیا پی سی بی کو اس کو بنیاد بنا کر ایک لیٹر آف ڈسپلے لکھ دینا چاہیے کہ آئندہ پاکستان کے میچوں میں ملک میں یا ملک سے باہر ان کو نہ رکھا جائے؟ یہ پی سی بی کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں راجا صاحب, میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ فارملی آپ کمپلینٹ لانچ کرتے ہیں. کمپلینٹ کا لفظ اگر آپ سوئچ اوور کر دیں کہ یہ ایک وائلیشن کا لفظ ڈال دیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی فلانی کلاس کے تحت اس بندے نے
یہ ایک وائلیٹ کیا ہے اور ہم آئی سی سی کو ایک فارورڈ کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف پراپر ایک ایکشن کیا جائے. انیس صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. مائی پلیزر, بہت شکریہ جناب. یہ تھے آئی سی سی کے سابق میچ ریفری جناب محمد انیس شیخ. سامعین کرام, ہاکی کے جو پاکستان کے قومی اور انٹرنیشنل معاملات ہیں اور جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں, نتائج پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان کی ٹیم اب جو پرو لیگ ہے, جو ایک انٹرنیشنل ہاکی لیگ ہے, اس کی شرکت کرے گی. اس لیگ کا آغاز جو ہے 9 دسمبر سے ہو رہا ہے, یہ 28 جون 2026 تک جاری رہے گی. پاکستان کے علاوہ اس میں جرمنی, بیلجیم, انگلینڈ, پھر نیدرلینڈ, ارجنٹائن, اسپین اور آسٹریلیا جیسی سرکردہ ٹیمیں شامل ہیں. اس میں بھارت بھی کھیلے گا. مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو اس میں 144 میچز کھیلے جائیں گے. پاکستان کی ہاکی ٹیم 16 میچ کھیلے گی. اب یہ جو تجربہ ہے یہ پاکستان کی ہاکی میں کیا بہترین تبدیلی لا سکتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اعجاز چودھری صاحب سے, جو کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سابق میڈیا مینیجر ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. اعجاز صاحب, آپ کافی کچھ لکھتے رہتے ہیں ہاکی کے حوالے سے, یہ ایک بڑا نیک شگون ہے پاکستان کی ہاکی کے لیے. تو اب اس میں 10 دسمبر کو پاکستان کی ٹیم ارجنٹائن جائے گی, اور وہاں پر پاکستان کے علاوہ ہالینڈ کی ٹیم بھی ہوگی. ہر ٹیم کے ساتھ پاکستان نے 2 میچ کھیلنے ہیں. تو یہ ابتدا میں مضبوط ٹیمیں ہیں, ایک تو اس وقت موجودہ چیمپئن ہے اور ایک بھی بڑی ٹیم ہے. تو آپ اس ساری اوور آل سچویشن میں پاکستان کی ٹیم کی بہتری کے حوالے سے کیا امکانات دیکھ رہے ہیں؟ جی, موقع تو بڑا اچھا ہے. مین اسٹریم میں اتنے سے بعد جیسا میں اور آپ ڈسکس کرتے رہیں گے, پچھلی 3 اولمپکس میں نہیں گئے, پچھلے 3 میں سے 2 ورلڈ کپ میں, تو یہ اب ایک بڑا اچھا موقع ملا مین اسٹریم. لیکن جس کو ایک کہتے ہیں نا ڈبل ایج ویپن ہے, اگر آپ آگے اور اچھی پرفارمنس تھی, جیسے آپ یہ مطلب مانتے ہیں, میں بھی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پوڈیم پہ آنا تو دور کی بات, اگر ہم 6 سے 8ویں تک آ جائیں وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے جی, آپٹمسٹک ہے وہ بھی, تو بھی اچیومنٹ ہوگی. اور یہ ریلیگیشن ضرور اوائڈ ہونی چاہیے, 9ویں پہ نہ آئیں. آپ کو پتا ہے جو آخری ٹیم ہوتی ہے 9ویں والی جی, وہ اگلے ایڈیشن کے لیے باہر ہو جاتی ہے. تو یہ ایم ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ بڑے مارجن سے نہ آ رہے, جس کا کافی خدشہ ہے ریئلسٹیکلی اسپیکنگ. ہالینڈ, آسٹریلیا, ان جی ٹیموں کے اگینسٹ وہ گیپ بڑا بڑھ گیا. ہماری رینکنگ 15ویں 16ویں پہ ہے, اور یہ سب ٹیمیں جو ہیں ٹاپ 9-10 میں ہیں. کئی دفعہ جیسے آپ کے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ گول کیپنگ آج کل سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ نو آف سائڈ رول اور دوسرے جو رول, مڈ فیلڈ گیم تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. 30 سے 40 تک پینیٹریشن ہو جاتی ہیں ڈی میں. اچھا, تو ہالینڈ میں 4-5 صرف گول کیپنگ اکیڈمیز ہیں, جو کہ وہاں کی جو ٹاپ ٹیمیں جو نیچے ان کو وہ کنسلٹیشن دیتی ہیں, جن میں ایک سلمان اکبر جو ہمارے بہت اچھے گول کیپر کپتان رہے ہیں وہ چلاتے ہیں. سلمان اکبر گول کیپرنگ اکیڈمی کے نام, اور ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے. 2018 کی جو ایشین گیمز تھی, ہاں اس میں جاپان نے ان کی سروسز دی تھی فار اے کپل آف منتھ, اور جاپان پہلی اور اب تک آخری بار ایشین گیم کا گولڈ جیتا تھا. تو اگر آپ سلمان اکبر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں یہاں کو, یا پھر اور اچھا گول کیپنگ کوچ یہاں جو ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس کوئی 2.5-3 مہینے, اس میں گول کیپر پہ کام کرے. جیسا فیل عباس آپ کو پتہ ہی ہے, وہ پلینٹی کارنر میں اس وقت ملیشین ہاکی کنفیڈریشن کے کنسلٹنٹ ہیں. ان کو آپ کریں, آپ کو پتہ ہے پلینٹی کارنر کا کتنا بڑا رول ہے, تو بہت پٹنگ پہ کریں. اعجاز صاحب, اب یہ 10 ملکوں میں ہوگی پرو لیگ, کیا بہتر ہوتا پاکستان؟ اتنا تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک سیریز ہم بھی یہاں پہ ہمارے ملک میں بھی ہو جاتی, جیسے چیلنجر ملک میں بھی یہ اس کے میچز ہوں گے, تو وائی ناٹ پاکستان؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, یہ تو رائٹنگ آن دا وال تھی. یہ تو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکے کہ یہ ٹیم جس کو گئی ہے, آپ کو پتا یہ جب ودرا کیا ہے نیوزی لینڈ نے, اس کے بعد میں جیسے ہم سب جانتے ہیں, اخباروں میں بھی آتا رہا, انہوں نے ایکسٹینشن مانگی کہ جی ہمارے وہ گورنمنٹ اپروو کرے گی, کو فائنینس ہوں گے تو جائیں گے. ابھی بھی آپ کو پتا ہے نا, گورنمنٹ نے 25 کروڑ دیا, کہا کہ باقی 10 کروڑ آپ ارینج کریں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ مارکیٹنگ کی ہے, کیونکہ لاہور میں کچھ ایسے مہنگی ہورڈنگز ہیں جن پہ لیڈنگ کلائنٹیل ہے ان کی اسپانسرشپ کے حوالے سے. اللہ کرے کہ یہ اس پر بھی ان کو کچھ اس کو تحریک دے ہاکی فیڈریشن, اور یہ اسپانسرشپ آنا شروع ہو جائے. یہ مجھے بتائیے کہ جو ویدر کنڈیشنز ہیں ارجنٹائن میں, تو ٹیمپریچر ہوگا 26-27 کا, اتنا ناقابل برداشت نہیں ہوگا. ہمارا جو ایک سلسلہ رہا ہے ویدر کا,
آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ویدر کنڈیشنز اور وہاں کی جو ٹف کنڈیشن جس میں ظاہر ہے مد مقابل ٹیمیں بھی شامل ہیں، کس شہر میں آپ سمجھتے ہیں کہ موضوع ہوگا کہ یہ ٹریننگ کیمپ لگے؟ اسلام آباد ظاہر ہے کہ ذرا اونچا علاقہ ہے، موسم بہتر ہے، لاہور میں ابھی بھی شدت ہے موسم کی، اکتوبر میں بھی آپ کو موسم اتنا خوشگوار نہیں ہوتا، تو وٹ یو ایکسپیکٹ وینیو وائز کہاں پہ ٹریننگ ہونی چاہیے یا کوچنگ کیمپ؟ لاہور میں تو زیادہ گرمی ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، اسلام آباد میں کیونکہ ٹیمپریچر ذرا لاہور سے آپ کو پتہ ہی ہے کم ہوتا ہے، گرمی کم ہوتی ہے، تو وہ ایک چوائس ہو سکتی ہے جی۔ اسلام آباد، ارجنٹائن، آسٹریلیا، پھر بیلجیم اور انگلینڈ، ان کے درمیان میں گیپ بھی ہے، تو اس دوران ٹیم جو ہے جب یہ میچز نہیں ہو رہے ہوں گے تو اس وقت کہاں یہ رہے گی؟ کیا ان کا آپس میں جو کھیلنے کا اور جو ٹریننگ کا پروسیس ہے وہ کس طریقے سے جاری رہے گا؟ ہاں نہیں اچھا آپ کا پوائنٹ ہے۔ باہر تو آپ کو پتا ہے، آپ فٹ بال میں بھی دیکھا ہے کہ ذرا سے گندے ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں تو فوراً چینج کرتے ہیں کوچ۔ آپ دیکھتے ہیں جو لیگ ہوتی ہیں یورپ کی فٹ بال لیگ، وہ تو 3-4 میچ کے بعد بھی چینج کر دیتے ہیں، 3 دن 4 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چینج کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہمارے یہاں تو بڑے گنے چنے لوگ ہیں اور صحیح ہے، ہمارے تو کافی ریسٹرینٹ ہے، نام باہر سے کوئی ہائر کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا پوائنٹ اچھا ہے کہ یہ جو بیچ میں کو 3 مہینے ملے جائیں، کیونکہ پہلا دسمبر میں ہے آسٹریلیا میں، ارجنٹینا میں، پھر بیک آسٹریلیا میں فروری ہے، پھر گیپ ہے، پھر جون میں ہے بیلجیم میں، اور پھر اس کے فوراً بعد انگلینڈ، تو یہ جو 3 مہینے مل جائیں گے ان کو، اس میں بھی اگر یہ وہی بات جو پہلے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پوری اپنی انالیسس کریں کہ کیا کیا ویکنیسز تھیں، ان کو اوور کم کریں تاکہ جو باقی میچز ہیں ان میں بہتری کر سکیں، اس کو صحیح طرح ویل کریں، اگر ہو سکے تو وہی یورپ میں ہی کوئی اچھی ٹیموں کے اگینسٹ، کیونکہ اگلے دونوں لیگ بیلجیم اور انگلینڈ یورپ میں ہیں۔ اب یہ آپ نے بات کی ہے، اس میں یہ جو ارجنٹائن اور آسٹریلیا اور بیلجیم یہاں ان کا اسٹے ایکسٹینڈ کر دیں، بسائڈ پلئنگ ہاکی اینڈ ٹریننگ یور سیلف، اپنے آپ کو صورتحال سے امین کرنے کے لیے اس ملک کا نظام بھی دیکھیں، مطلب صرف ہاکی تو نہیں ہے نا، آپ ٹورزم میں بھی لے جا سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں بڑا کچھ، انڈر اسٹکس کا اسٹڈی، یہ پلیئر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ پٹک جاتے ہیں بعض اوقات، پھر عجیب قسم کی خبریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اجاز چودھری صاحب کہ آپ یہاں پر کچھ میچز ٹیلی وائز دکھائیں تاکہ پبلک کا جب ذوق اور شوق بڑھے گا وہ دیکھیں گے، پھر پلیئرز پر بھی پیشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ سے گفتگو جو ہے اجاز چودھری صاحب آئندہ بھی جاری رہے گی، آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی فار انوائٹنگ می۔ یہ تھے جناب اجاز چودھری، سابق میڈیا مینیجر پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ سامعین کرام، سابق ٹیسٹ کرکٹر جناب وزیر محمد سے سنہری یادوں اور تاثرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ان سے ملاقات کا تیسرا حصہ سنتے ہیں۔ ذرا بتائیے نا کہ وہ آپ کا جذبہ جو تھا وہ کس طریقے سے آج کل کے جو ہمارے ینگ کرکٹرز ہیں ان میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹیم بہت زبردست تو نہیں تھی مگر سب کا کمبینیشن بڑا اچھا تھا جی، اور آج یہ پلیئر لوگ بہت جلدی کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ کرکٹ خود ہی کرکٹ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، کرکٹ کافی چینج ہو گیا ہے، وہ زمانے میں رک کے بھی لوگ کھیلتے بہت دیتے، اب یہ ہے کہ جاتے ہی وہ مار داڑ کرتے ہیں تو وہ چھکے مارتے ہیں، جیتا ہوا میچ بھی ہم لوگ ڈرا ہو جاتا ہے یا ہم لوگ ہار جاتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اب جب آپ 58 میں گئے تھے ویسٹ انڈیز، سنا یہ ہے کہ آپ کو سانس کی پرابلم ہو گئی تھی، وہاں پر ایشو تھا، کوئی فٹنس کے ایشو تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لازوال اور بہترین پرفارمنس دی۔ وہ کس نوعیت کی آپ کو اس وقت پرابلم تھی سانس کی؟ اس صورتحال کے بارے میں ذرا بتائیے۔ یہ ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے، میچ ٹیسٹ میچ ایوننگ ایک دن پہلے 2-3 دن سے پریکٹس میں جب بھاگے دوڑ رہے تو میرے کو سانس کی جیسا آنے لگا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا، دوائیں اور انجیکشن اور کیا کیا دیے۔ وہ میچ چل رہا تھا، ڈائریکٹ وہاں سے ہاسپٹل سے کرکٹ گراؤنڈ پر لے گئے اور مجھے بیٹنگ بھی کرنی تھی، وہ سب لوگ 2-4 آؤٹ ہو گئے تھے تو بیٹنگ کی میں نے ڈائریکٹ جا کے، اور بس پرفارمنس ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ یہ سیلف لیسنس اور سیکریفائس اینڈ فار دا کنٹری جو آپ کر سکتے تھے آپ نے ماشاءاللہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جیسے آج کل کرکٹ ہوتی ہے، ہم کامنٹری کرتے ہیں یا اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، اور جو ڈریسنگ روم ہے اس کے تو بات ہی کچھ اور ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہوتے ہیں، بہترین انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ بڑا اچھا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ آپ کے دور میں معاوضہ کیا ہوتا تھا
جب میچ ہوتا تھا تو لنچ اور ٹی میں آپ کو کیا سرو کیا جاتا تھا, کیسے آپ ہوٹل میں, کون سے ہوٹل میں ٹھہرتے تھے, اور کس طرح اسٹیڈیم پہنچتے تھے, ذرا بتائیے نا. اس زمانے میں اتنا کرکٹ کو ہمارے کرکٹ بورڈ آف کنٹرول نے اتنا زیادہ, جو آج کل ان کو کتنی ہیلپ ہے, ہر قسم کی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں, ان کا لک آفٹر کیا جاتا ہے پلیئروں کا, اور پلیئروں کو کافی ڈریسنگ روم میں بھی کتنا فرق ہو گیا ہے کہ پہلے ہم لوگ آتے تو ڈریسنگ روم میں بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کو چیزیں نہیں مل رہی, کوئی پرفارمنس یا آپ کو کوئی ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج کل تو بس بورڈ کی کتنا لوگ اچھے, سب لوگ کرکٹ کو لک آفٹر کرتے, پلیئروں کو اتنا اچھا زیادہ ہیلپ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, اور سب مل کے اچھا کھیلتے ہیں. پرفارمنس بہت ہے اور ہیلپ بہت ہے, پلیئروں کو ڈریسنگ روم میں بڑی ہیلپ ہے. اچھا یہ بتائیں, پہلے نہیں ہوتا. جب آپ ٹیم ٹیسٹ میچ ہوتا تھا تو آپ گھر سے آتے تھے یا آپ ہوٹل سے اسٹیڈیم آتے تھے؟ جی نیشنل اسٹیڈیم گھر پہ ہوتے تھے ہم لوگ کرکٹ. تو آپ نے اپنے کار میں یا آپ جو بھی ٹرانسپورٹ لیں گے وہ آپ کو خود لیں گے, بورڈ کا کچھ نہیں ہوتا تھا. گھر سے آپ اسٹیڈیم آتے ہیں, اسٹیڈیم سے گھر جاتے ہیں, وہ آپ اپنے پرفارمنس اپنے کار میں جائیے یا فرینڈ کی کار میں جائیے. اچھا یہ بتائیں کہ اب پلیئر جو ہیں وہ فٹنس کا خیال تو رکھتے ہیں, لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ میچز ہوتے ہیں, کبھی مجھے بھی اتفاق ہو جاتا ہے ان کو دیکھنے کا, جہاں پر وہ کھانے کھاتے ہیں, وہ مستقل کھانے لگے رہتے ہیں, وہ جیسے اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, فٹنس کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. تو اس طرح بتائیں گے اس وقت کیا آپ کو تکے کباب یا کڑھائی یا چائنیز کانٹینینٹل فوڈ یا ڈرنکس آل دا ٹائم دستیاب ہوتی تھی پویلین میں؟ اس زمانے میں جو خیال رکھتے تھے وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی طرف پوری محنت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ پلیئر لوگ خوش رہیں, ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز ملے. وہ اپنی طرف سے پورا کوشش کرتے تھے اور پلیئروں کو خوش رکھتے تھے. یہ بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ کھلاڑی اس دور کا یا اب بھی جو کرکٹ ہو رہی ہے, ہو از یور فیوریٹ کرکٹر؟ مائی فیوریٹ کرکٹر, بڑا زبردست سوال کر دیا آپ نے. پہلے پاکستانی یا اور ورلڈ کا پلیئر؟ پاکستانی بھی بتا دیجئے, ورلڈ کا بھی بتا دیجئے. جیسے امتیاز احمد. اچھا جی. اب جب اسٹروک کھیلنا اور بولرز کو کافی وہ تھے مقصود احمد ایک اور امتیاز احمد, یہ دو پلیئر بہت زبردست تھے میرے خیال میں. اور وہ لوگ ہمیشہ ٹیم کے لحاظ سے وہ اگر سیٹ ہو جائیں تو رن بہت اچھے ہو جاتے تھے, اور ٹیم کی پوری ٹیم بھی ان کے کانفیڈنس بڑھ جاتا تھا. اچھا یہ فرمائیے, آپ نے کرکٹ سے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی اور جوانی میں ہی, پھر آپ کیا بینکنگ کرتے رہے یا کاروبار کرتے رہے, ملازمت کرتے رہے, پھر آپ نے کیا کیا؟ نہیں, میں تو بینک میں تھا رائٹ فرام بگننگ. اچھا جی. تو میں کرکٹ کھیلتے رہا اور بعد میں بینک میں تھا. تو آل دا ٹائم آئی واز ان دا بینک. بینک کی ٹیم بھی بہت اچھی تھی ہماری, کیپٹن تھا ہماری ٹیم کا, اور ہم لوگ بھی بڑی ٹرافی جیتے. آپ نیشنل بینک میں تھے. اچھا اب اس میں یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بینگ ایز ایلڈر بردر کیا ایڈوائز کرتے تھے جو آپ کے ورلڈ کلاس دونوں کمپیریٹیولی ینگر بردرز ہیں, ورلڈ کلاس صادق محمد اینڈ ورلڈ کلاس مشتاق محمد, جب وہ کھیل کے آتے تھے آپ سے کبھی پوچھتے تھے کہ آج اس طرح آؤٹ ہوئے, آپ پوچھتے تھے میچ کھیل کے آتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, یا آپ خود بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اس طرح آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے تھے؟ وہ لوگ ہمیشہ میں ان لوگوں کو بتاتا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ ہر بال جو بولر کرتا ہے وہ دیکھے کہ وکٹ کیسا کھیل رہا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اینڈ وکٹ کا ذرا بہت اچھا کھیلتا ہے اور دوسرے اینڈ پر دیکھیے تو بال نیچے رہتا ہے, کبھی اوپر آتا ہے, زیادہ بریک ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے اس کو جو بیٹسمین نے
अभी जाना है अंदर, उसको देखने से पता चलेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पैट बांध के बैठे हुए हैं और अपने गपशप कर रहे हैं फ्रंट रो से और क्रिकेट देख नहीं रहे। देखना चाहिए तो विकेट के जो कौन सा बॉलर क्या कर रहा है करके आपको सीखना मिलता है, आपको पता, हाँ हाईलाइट मिल जाती है आपको, हाँ भाई वो अच्छा नहीं है, ये ठीक है। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब वजीर मोहम्मद। इनसे मुलाकात आइंदा प्रोग्राम में भी जारी रहेगी। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद जावेद शाह, जबकि मुंसब आला है डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।